محسن سینے سے لگا کر پوچھا، محسن کیوں واپس آئے؟ ماں، عالمہ میں ماں پڑھنا نے چاہتا بچے ہوں۔ کے عزم کو دیکھا تو عالمہ فوراً ماں نے حامی بھری۔ بچے کے عزم کو دیکھا تو فوراً حامی بھری۔ بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی محسن نے گاؤں چھوڑا اور دریا کے اس پار گاؤں میں موجود عالم دین سید احمد شاہ موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوں حصول علم کے لیے ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دامن جھٹک کے وادی غم سے گزر گیا، اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گردے سفر مجھے۔ 1963 میں مزید تعلیم کے لیے بلتستان کو خیر باد کہنا پڑا۔ یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی۔ عظیم منزلوں کے اس باہمت مسافر کی اگلی منزل مولانا سمر حسن زیدی اللہ مقامہ کے مدرسہ مشارع العلوم حیدرآباد ٹھہری۔ وہاں سے اعلیٰ تعلیم کی خواہش نے انہیں دارالعلوم جعفریہ خوشاب میں مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ آف سدو پورہ کی خدمت میں پہنچایا، اور بعد ازاں جامعۃ المنتظر لاہور میں مولانا حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ علم و معرفت کے نئے افق کی تلاش تھی کہ عشق علی علیہ السلام کی روشنی نے نجف الاشرف کی راہ دکھائی۔ سن 1966 میں شہر علم و اجتہاد نجف الاشرف میں وارد ہوئے۔ یہ تیسری اور سب سے بابرکت ہجرت تھی۔ گو آبلے ہیں پاؤں میں لیکن اے راہ رو، منزل کی جستجو ہے تو جاری سفر رہے۔ در مولائے متقیان پر پہنچنے کے چند ہی مہینے بعد النہج السوی فی معنی المولا والولی جیسی عظیم کتاب لکھ دی، جسے اس موضوع پر سب سے پہلی اور بہترین کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معروف محقق اور الذریعہ کے مصنف آیت اللہ آغا بزرگ تہرانی نے اس کتاب پر یوں تقریض لکھی: اس کتاب میں الفاظ کی روانی، معانی کی متانت، قلم کی صفائی اور آداب کا خیال جیسی صفات کا مشاہدہ کیا تو میری بصارت کی کمزوری اور بدن کی نقاہت اس کتاب کے مطالعے سے مجھے نہ روک سکی۔ میں خداوند متعال سے اس فاضل مصنف کے لیے بہترین اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ نے مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی قدس سرہ اور آیت اللہ العظمہ شہید محمد باقر الصدر قدس سرہ جیسے نابغہ روزگار اساتذہ کے درس خارج میں شرکت سے اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کا سامان کیا۔ وطن واپسی کا ارادہ فرمایا تو آیت اللہ العظمہ سید الخوئی قدس سرہ نے آپ کو نہ صرف پاکستان میں اپنا وکیل مطلق بنایا بلکہ بعد ازاں دنیا بھر میں دینی خدمات کے لیے قائم الخوئی فاؤنڈیشن کے بانی ٹرسٹی بھی مقرر فرمایا۔ 1975 میں جامع اہل بیت علیہم السلام کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آیت اللہ خوئی قدس سرہ کے خصوصی حکم پر آپ کے فرزند آیت اللہ سید جمال خوئی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے۔ جامع اہل بیت وہ بابرکت درسگاہ ہے کہ جو محسن ملت کی تمام تر تعلیمی، تبلیغی، سماجی اور ملی خدمات کی بنیاد بنی۔ 34 دینی مدارس پر مشتمل مدارس اہل بیت آپ کی انہی مخلصانہ محنتوں کا ثمر ہے۔ مدارس اہل بیت علیہم السلام سے فارغ التحصیل محسن ملت کے ہزاروں شاگرد آج پاکستان اور بیرون ملک تبلیغ و ترویج دین میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1992 میں خوئی فاؤنڈیشن کے پہلے جنرل سیکرٹری آیت اللہ سید محمد تقی الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ الکوثر کی بنیاد رکھی۔ محسن ملت کے ویژن اور محنت سے آج جامعۃ الکوثر کو عالمی سطح پر حوزہائے علمیہ کے درمیان نمایاں مقام حاصل ہے، جہاں درس خارج کی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ مختصر عرصے میں الکوثر نے سینکڑوں کی تعداد میں محققین، مدرسین، مبلغین، مختلف اداروں کے منتظمین اور خطباء، جبکہ عصری تعلیم میں 17 پی ایچ ڈیز اور 100 سے زائد ایم فل اسکالرز ملک و قوم کی خدمت میں پیش کیے۔ بجا طور پر الکوثر دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔
جدید تعلیم کے لیے آپ نے اسوہ ایجوکیشن سسٹم کی شکل میں ایک جامع نظام دیا جو کہ اس وقت 75 سے زائد اسکولوں اور کالجوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، جن میں 1/3 سے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ پوزیشن کا حامل اسوہ کالج اسلام آباد بھی شامل ہے۔ اسوہ ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت 25,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں، جبکہ 50,000 سے زائد یہاں کے فارغ التحصیل زندگی کے مختلف شعبوں میں ملک و قوم کی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الکوثر کالج فار ویمن کیمبرج یونیورسٹی سے الحاق شدہ عالمی معیار کا ادارہ ہے جو کنیزان زہرا کی تعلیم و تربیت کے مشن کو جدید تقاضوں کے مطابق آگے بڑھا رہا ہے۔ محسن ملت کی تبلیغی خدمات میں ملک بھر میں ائمہ مساجد اور مستقل مبلغین کی امداد و سرپرستی، محرم الحرام اور سفر میں پاکستان کے 250 سے زائد مقامات پر عشرہ مجالس کا اہتمام، پاکستان میں ایام فاطمیہ کا احیاء، جناب سیدہ کی سیرت اور جناب سیدہ کے فرامین اور ان کی فضیلت کس بات پر ہے، کس بنیاد کے اوپر جناب سیدہ کو یہ مقام ملا ہے؟ یہ صرف بنت رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے ہے، اور ذاتی کردار کی عظمت کی علامت یہ ہے کہ خود سرور کائنات آپ کے آمد کے موقع پر کھڑے ہو کر کے احترام کرتے تھے۔ جس ہستی، جس ذات کی سرور کائنات احترام کرے، وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ۔ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی ترویج کے لیے اتباعت عالیات کے تعاون سے الغدیر، فاطمہ سبیل نجات اور نسیم کربلا جیسے مختلف انٹرنیشنل فیسٹیولز کے ذریعے معاشرے کو ثقلین سے متمسک کرنے کا اہتمام، سالانہ ملک بھر میں 100 سے زائد مقامات پر دین شناسی کورسز، اور سالانہ کئی شہروں میں 50 کے قریب فہم دین سمپوزیمز، اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء اسلام کانفرنس بطور مثال دیکھے جا سکتے ہیں۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ترجمہ قرآن کریم بلاغ القرآن، تفسیر قرآن، مقدمہ تفسیر، جامعۃ الکوثر میں شعبہ علوم قرآنی، حفظ قرآن کے 6 باقاعدہ مدارس اور سینکڑوں قرآن سینٹرز، گزشتہ 18 سال سے شب و روز نشر محاسن کلام اہل بیت علیہم السلام میں مصروف عمل، بر صغیر کا پہلا سیٹلائٹ چینل ہادی ٹی وی، دنیا بھر سے قرآن و عقائد اور احکام سیکھنے کے خواہش مند مومنین و مومنات کے لیے آئے ہادی، دیگر مکاتب فکر تک پیغام اہل بیت علیہم السلام اچھے انداز میں پہنچانے کے لیے بلاغ المبین اور مجلہ الکوثر، جدید علوم کے لیے HEC سے منظور شدہ مجلہ اسوہ، ائمہ مساجد کے لیے علمی مواد کی مسلسل فراہمی کے لیے رسالات.com، مسئلہ الحاد پر تحقیق اور شبہات کے جواب کے لیے مؤسسہ رد الحاد، خطبہ کی تربیت کے لیے مدرسہ واعظین، جبکہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں معارف اہل بیت علیہم السلام کو معاشرے تک پہنچانے کے لیے مختلف ایپس جیسے تفسیر الکوثر، بلاغ القرآن، نہج البلاغہ، عقائد اور اسلامی تعلیمات محسن ملت کی تبلیغی خدمات کا حصہ ہیں۔ سیرت اہل بیت پر گامزن اس عاشق اہل بیت نے سماجی خدمات کے میدان میں غریبوں کی مدد اور غربت کے خاتمے کا بے مثال منصوبہ مدینہ اہل بیت قوم کو دیا، جو کہ 240 کنال پر محیط 378 گھروں پر مشتمل رہائشی کالونی ہے، جہاں اس وقت 2645 افراد رہائش کے ساتھ کھانا، تعلیم اور صحت کی مفت سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ زلزلہ و سیلاب سے متاثرین کے لیے 14,000 گھروں کی تعمیر، ملک کے طول و عرض میں 1000 سے زائد مساجد کی تعمیر، اسلام آباد، کشمیر، KPK اور چکوال میں یتیم خانوں کی تعمیر، اسی طرح ضرورت مندوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے 1200 مقامات پر واٹر پروجیکٹس، جبکہ صحت کے شعبے میں پنڈ دادن خان، خیرپور سندھ، چنیوٹ، اسلام آباد
اور اسکردو میں مجموعاً 300 بیڈز کے ہسپتال تعمیر فرمائے۔ سالانہ ہزاروں مریضوں، محتاجوں اور ناداروں کی مالی مدد، قومی مسائل کے حل میں مرکزی اور قائدانہ کردار، مختلف ملی تنظیموں کی سرپرستی محسن ملت کے ملی خدمات میں نمایاں ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی محسن ملت کا ایک دیرینہ خواب، جو آپ کی دور اندیشی اور بصیرت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس تقدیر ساز تعلیمی منصوبے کا 2023 میں آپ کے دست مبارک سے آغاز ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ ترقیاتی کام جاری ہے۔ محسن ملت اگرچہ اس منصوبے کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ندائے الہی پر لبیک فرما گئے، مگر اس کی تکمیل اور تعلیمی نظام سمیت ہر معاملے پر رہنمائی کا اہتمام فرما گئے ہیں۔ وطن عزیز میں علمی اور فکری سطح کو بلند کرنے کا جو خواب محسن ملت نے دیکھا اور جس کی تعبیر کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تکمیل انشاءاللہ اس کی نہایت خوبصورت اور پاکیزہ تعبیر ہے۔ 84 سال کی عمر بابرکت گزار کر میمت یرنی فرمانے والے اپنے مولا کی زیارت کے لیے مطمئن نفس کے ساتھ 9 جنوری 2024 کو راہی دار بقا ہوئے اور ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں جامعۃ الکوثر میں سپرد لحد ہوئے۔ موت آئی ہے کہ تسکین کی ساعت آئی، سانس ٹوٹی ہے کہ صدیوں کی تھکن ٹوٹی ہے۔ خدا کی ذات پر کامل یقین، محمد و آل محمد علیہم السلام، خصوصاً سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت، توکل علی اللہ، عزت نفس کی حفاظت، شریعت الہی کی پاسداری، سیرت اہل بیت کی پیروی اور احساس مسئولیت جیسی پاکیزہ صفات کے صاف شفاف چشموں سے سیراب آپ کی خدمات کا یہ تناور درخت انشاءاللہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے گا۔